سمجھ لے میں ٹکٹ کروایا تھا، اچھا سمجھا تھا جہاز کی ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں، لیکن جس ٹائم میں ادھر گیا نا جہاز میں بیٹھنے تک مجھے یہ لگا کہ میں کسی ٹرین اسٹیشن پہ آ گیا ہوں۔ 8 گھنٹے کا بتاتے ہیں تو 16 گھنٹے کام ہے۔ ہوں کارڈ بھی اس لیے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک منٹ 6ویں مہینے کی 12 تاریخ کو میں گیا تھا اور سامان کا وہی زیادہ بہتر ہے، ہمارے تو کچھ لڑکوں نے جو ہے نا کوریئر بھی کروایا تھا، کوریئر کمپنی ہے DPT، وہ یہاں سے اپنا کوریئر کروائے سامان اور اس کے بعد جس کنٹری میں مرضی، کیونکہ یورپ تو میرے انہوں نے ڈاکومنٹ چیک کیے اور کچھ بھی نہیں، TRC چیک کی اور پاسپورٹ، انہوں نے بولا کہ اوکے ہیو اے نائس فلائٹ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے کہ آپ لوگ شنجن، ابھی جو لوگ ہیں شنجن جاتے ہیں، جو ان کے لیے رومانیہ سے شنجن جانا آسان ہے یا مشکل ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک حسیب بھائی، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ بتائیں گے، اور اشتیاق بھائی جو شنجن سے ہو کر آئے ہیں، مطلب اسپین گئے تھے نا، تو وہ ان سے بھی میں آپ کے سامنے سوال کروں گا، وہ ابھی ہمیں بتائیں گے کہ ان کو جانے میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی۔ یہ اشتیاق بھائی اور حسیب بھائی، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی یہ ٹھیک ہے یہ دونوں بھائی ہو کر آئے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ویڈیو میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے میں کوئی فیک ویڈیو بنوا رہا ہوں، تو ان دونوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ فیک نہیں ہے، دیکھ لیں میں نے بورڈنگ کارڈ بھی اس لیے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک منٹ 6ویں مہینے کی 12 تاریخ کو میں گیا تھا اور 15-16 کو میں واپس آ گیا تھا اسپین سے۔ تو اچھا حسیب بھائی آپ سے شروع کریں پہلے، جی میرے سے شروع کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ بتائیں ذرا، آپ کیوں گئے تھے اسپین؟ بس یہی وزٹ کے لیے، معاملات دیکھنے کے لیے، آگے کنٹری کیسی ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں، کیا رومانیہ سے بہتر ہے کنٹری۔ لیکن جا کے انسان کو وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا مثال کے طور پہ اگر بندہ ادھر آ جائے، تھوڑا سا اگر تیز بولے زیادہ اچھا ہوگا۔ زیادہ اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ادھر لیگل آتے اور اس کے بعد کمپنی ہمیں وہ کیا کہتا ہے ریسیو نہ کرتی، اگر نہ وہ اکوموڈیٹ اچھی طرح کرتی، ہم آگے جاتے پھر ہماری لیے پریشانی نہیں تھی ہونی۔ ادھر ہم آئے، ہمیں کمپنی نے اکوموڈیٹ کیا، اچھی طرح رکھا، اچھا کھانا پینا مطلب ہر ایک چیز ٹائم پہ ملتی رہی، کام شام کا ادھر جو نظام ہے نا بیسک کیا جاتی ہے۔ ادھر جو رومانیہ میں کام ہے نا وہ ہے 8 گھنٹے کام، اور اس کے بعد ایک ویک میں 2 چھٹیاں، بے شک سیلری کم دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے نا دوسری کسی کنٹری سے، یورپ کی جو بڑی کنٹری آ جاتی ہیں، بے شک وہ فرانس ہو، اسپین ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، سیلری ادھر بھی وہی دی جاتی ہے جو ادھر بنتی ہے۔ بس فرق یہ آتا ہے کہ وہ آپ کو ادھر جو ہے نا رون میں ملتی ہے، لیکن وہ ملتی ہے 2500 رون یا پھر 2400 رون، آ جا کے بچتا وہی ہے انسان کو۔ اگر آپ ادھر دیکھیں گے، کوئی مستری مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، 40 یورو دیہڑ لے رہا ہے مثال کے طور پہ، ایک دن کا 40 یورو اگر اسے مل رہا ہے، تو مہینے میں اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ 30 کے 30 دن ہی کام کرے گا۔ میرا ایکسپیرینس وہاں پر یہی رہا ہے، میں نے وہاں پر جا کے جاب مارکیٹ یہی دیکھی ہے کہ 30 کے 30 دن کام نہیں ملتا، اس میں سے 10 دن گیپ بھی آ جاتا ہے۔ 20 دن اگر مثال کے طور پہ بندے کو کام ملتا ہے تو وہ بنتا ہے 800 یورو۔ اب وہاں پر اکوموڈیشن 200 یورو کے نزدیک آ جاتی ہے، اور دوسرا 100-150 یورو کھانے پینے کا، یہ چیز ہوگی۔ پھر ڈفرینٹ کنٹری میں ڈفرینٹ حساب ہے، پیپر بھی تو لینا ہے نا انسان نے، اب ساری زندگی لیگل تو نہیں نہ رہنا ہے، کیونکہ لیگل اسٹیٹس ایک بڑی جو ہے نا چیز ہوتی ہے، اور بہت ہی جو ہے نا یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ ایسے ہی پھر آ جا کے اگر 800 کما رہا ہے بندہ، 200 اکوموڈیشن میں لگ گیا، 100 کھانے میں لگ گیا، آ جا کے بچہ 500، تو 500 بندہ ادھر بھی رہ کے عزت طریقے سے کما رہا ہے تو وہ عزت طریقے سے ادھر کماتا رہے۔ پھر اس کے بعد ٹرین کی ٹکٹیں لینی، سم کے پیکج کروانے، مطلب کافی زیادہ وہاں پر لمبے خرچے آ جاتے ہیں، اور مطلب اس حساب سے خرچہ بھی وہاں پر زیادہ ہے، خرچہ بھی زیادہ ہے، لیکن کمائی کم ہے۔ بیسک ادھر کیا وجہ ہے، کیونکہ ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے دیسی حضرات، یہ نہیں کہ 5 ہاتھ کی انگلیاں برابر ہوتی ہیں، ہمارے دیسی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ڈونر وغیرہ کھولے ہوتے ہیں، ڈونر وغیرہ یا پھر کسی بھی طبقے میں آ جاتے ہیں، جو اس ٹائم پہلے وقتوں میں گئے ہوئے تھے، اس ٹائم سیٹل ہیں۔ نئے آنے جو والوں کو ڈنکی سے گئے ہوئے لوگ ایسے۔ ہاں، نئے آنے والوں کو مطلب وہ اسی سوئی کے نکے میں سے گزارتے ہیں جس سوئی کے نکے میں سے وہ گزرے ہیں۔ اچھا اگر ایک کام ہے نا مثال کے طور پہ 8 گھنٹے کام کی اجرت انہیں جو ہے نا وہ 4 گھنٹے کے حساب سے دینی ہے، مطلب کام کی جو اجرت وہ پیپر والا بندہ ہے جو 4 گھنٹے کرتا ہے نا اسے 800-900 یورو ملتا ہے، تو دیتے اسے 800-900 ہیں، لیکن اسے کام 16 گھنٹے بھی کئی فیلڈ میں کروائے جاتے ہیں، کئی فیلڈ میں 14 گھنٹے بھی، اور چھٹی کوئی نہیں۔ یہ حساب ہے وہاں پر جو ہے نا، بہت زیادہ جو ہے نا ضلالت ہے اپنے پاکستانیوں کے جو ہے نا خون چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد
لوگ اس طرح ہیلدی ہو کے جاتے ہیں اور تیلا بن کے وہاں سے آتے ہیں. اچھا. اور پھر ایک مین جو سب سے بڑی وجہ آ جاتی ہے نا, یہاں پر آپ رہ رہے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں, 3.5 سال بعد آپ کو ادھر اسپین میں مثال کے طور پہ ایک کنٹری ہے وہاں پر آپ کو پیپر مل جانا ہے 3.5 سال بعد, لیکن آپ نے اس کے لیے کانٹریکٹر بھی لینا ہے, وہ 13 سے 14 ہزار یورو کا لیں گے, تبھی آپ کو اس پہ جو ہے نا پیپر پاس ہوں گے اور تبھی آپ کو پیپر ملیں گے. اگر آپ ادھر اسٹے 25-30 لاکھ روپے پاکستانی, مطلب اس سے بھی زیادہ. 35 سے 40 لاکھ روپے اگر آپ وہاں پر رہیں گے 3-3.5 سال بعد کے پیپر کے بعد ہاں جی, اتنے پیسے خرچ کریں گے تو پھر مطلب پھر آپ جو ہے نا آپ کو وہاں پر لیگل اسٹیٹس ملے گا, پھر آپ جا کے وہاں پر 1200 سے 1300 یورو کمائیں گے. اگر آپ یہاں پر ہی وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں 1 سال, تو آپ جہاں مرضی جائیں گے نا وہ آپ کا مشکل ہی گزرے گا, کہیں پر آپ کا آسان نہیں. بے شک یہاں پر رہیں یا وہاں پر رہیں, سال 2 سال یا 3 سال کے بعد یہ آسانی آتی ہے. وہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پر رہیں. اگر آپ 3.5 سال یہاں پر گزار لیتے ہیں تو اس میں لیا آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. 1.5 سال کا ٹائم تھوڑا سا رہ جائے گا. آپ پی آر لیں, فار ایور پیپر لیں, اور فار ایور پیپر جا کے, یہ نہیں کہ میں کہتا کہ لازمی اسپین میں جا کے چینج کرائیں, بھائی ناروے میں جا کے چینج کرائیں, جرمنی میں جا کے چینج کرائیں, لگزمبرگ میں جا کے چینج کرائیں, فرانس میں جا کے چینج کرائیں. ایک لیگل اسٹیٹس ہے, اور اس کے بعد پے ریٹ تو اچھا ملے. 1 گھنٹہ آپ کام کریں, آپ کو 12-14 یورو 2 گھنٹے کا ملیں. فائدہ کیا اگر آپ نے 14 گھنٹے بھی وہاں پر جا کے لیگل کام کرنا ہے اور روپیہ 600 یا 800 یورو لینا ہے, اور اس میں سے اپنا کھانا, رہائش, سم کا پیکیج, ٹرین کی ٹکٹ کا پیسے سارے کرنے ہیں, تو پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ میرے حساب سے تو بیوقوفی ہے. ادھر رہ کے بندہ پاکستان بھی جا سکتا ہے, ہاں جی, مطلب جا سکتا ہے, ہر لیگل کام کر سکتے ہیں, لیگل کام کر سکتا ہے. اور اس کے بعد کافی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے. ہمارے لیے لائسنس چینج ہو جاتا ہے, نہ وہاں پر جائیں, یہاں پر ہی رہیں. 1.5 سال کے بعد اپنی ٹیکسی بنا لے بھائی. ٹیکسی کا روپیہ جو ہے نا وہ ہر ایک ملک میں جو ہے نا ٹیکسی میں لوگ اچھا خاصا روپیہ کما خاص رہے طور ہیں, یورپ میں, خاص کر یورپ میں. یورپ کو چھوڑ کے آپ عربین کنٹریز میں دیکھ لیں, وہاں پر بھی لوگ اچھا خاصا کما رہے ہیں. اور یہ تو ویسے ہی یورپ آ جاتا ہے, ٹورسٹ یہاں پر کافی زیادہ آتے رہتے ہیں. اچھا, تو آپ جب اسپین گئے آپ نے ٹکٹ کروایا آن لائن؟ ہاں جی, ٹکٹ میں نے آن لائن کروا لی تقریباً 2 ہفتے پہلے. دل میں آپ کی کوئی مطلب اسٹارٹنگ تھی نا, آپ نے کچھ سوچا تھا کہ یار جائیں گے کوئی مشکل آئے گی یا کچھ؟ ہاں جی, ظاہری بات ہے انسان کے تو دل میں ایئرپورٹ پہ آپ کے کیا ایسی مشکلات میں پیش ہوئی؟ تو یہی سمجھ لے, میں ٹکٹ کروایا تھا, سمجھا تھا جہاز کی ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں, لیکن جس ٹائم میں ادھر گیا نا جہاز میں بیٹھنے تک مجھے یہی لگا کہ میں کسی ٹرین اسٹیشن پہ آ گیا ہوں. اچھا, اور میں ٹرین اسٹیشن سے جو ہے نا ادھر سے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں, بس اسی طرح حساب تھا. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا کہ جانا کدھر چلے ہو, اچھا کدھر نہیں چل رہے. یہ جو لوگ اتنے 15 لاکھ روپے پہلے لگاتے تھے, شنجن میں آنے کے بعد اتنا فائدہ ہو گیا. ہاں جی, اتنا فائدہ ہو گیا ہے. اور جو سامان ہے, ہمارے کچھ دوست گئے تھے, سارا سامان ادھر چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو آپ نے کیا کیا تھا سامان کا؟ سامان کا وہی زیادہ بہتر ہے. ہمارے تو کچھ لڑکوں نے جو ہے نا کوریئر بھی کروایا تھا. کوریئر کمپنی ہے DPT, وہ یہاں سے اپنا کوریئر کروائے سامان, اور اس کے بعد جس کنٹری میں مرضی, کیونکہ یورپ ٹو یورپ آپ نے اپنے ایک دوست کا کروایا تھا نا ہاں جی, کوریئر؟ ٹریڈ ٹو ٹریڈ فری ہے نا یورپ میں, تو وہ کافی سستا ہوا, مطلب کافی سستا ہوا تھا. 40 یورو میں ان کا 20 kg کا لگیج جو ہے نا وہ ادھر پہنچ گیا تھا. اچھا, کیونکہ کپڑا جوتی بھی وہاں پر مہنگا آ جاتا ہے نا بنسبت یہاں کے. یہاں پر سیکنڈ ہینڈ شاپ بھی ہے, دوسری کنٹریز میں سیکنڈ ہینڈ شاپ نہیں کپڑوں کی آتی. پھر اس کے بعد یہاں پر کپڑے کافی زیادہ برانڈس کے بھی سستے ہیں. وہاں پر عام جو لوکل برانڈز ہیں نا ان کے بھی کپڑے کافی زیادہ مہنگے آ جاتے ہیں. تو ابھی آپ آخری بات کیا کہیں گے, کیا جانا چاہیے ان کو یا نہیں جانا چاہیے؟ آخری بات یہی ہے, مطلب آپ مطلب لوگ ابھی ہوئیں گے نا کہ یار یہ اس کو نہیں پسند آیا تو ہمیں تو نہیں آئے گا, ایسی کوئی بات؟ ایک برادرانہ اور ایک وہ مخلصانہ یہی مشورہ ہوتا ہے, کیونکہ مشورہ جو ہے نا ایک امانت کے طور پہ ہوتا ہے. جی, جو چیز بندہ یہ آبزرو کرے نا, جس کا وہ نتیجہ نکالے, کیونکہ ہم جو ہے نا ایک چیز کو ثبوت کے طور پہ ہمارے دوست وہاں پر ہے. ہاں جی, ہمارے دوست وہاں پر ہیں, کچھ کام لگے ہوئے ہیں, کچھ کام نہیں بھی لگے ہوئے. یہ نہیں کہ ہر ایک کا نصیب ایک جیسا ہوتا ہے, کسی کا نصیب اچھا بھی ہوتا ہے, کسی کا نصیب برا بھی ہوتا ہے. لیکن مین بات یہی آ جاتی ہے کہ وہاں پر ہماری اپنی دیسی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, جو خون نچوڑنے کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہے. آپ جب بھی آئیں تو رومانیہ میں آپ آتے ہیں, گورے کے پاس کام کرتے ہیں, گورا آپ کو اچھا اکوموڈیٹ کرتا ہے. جس مرضی کنٹری میں جائیں اپنے دیسیوں سے جو ہے نا بچ کے رہیں, اور گورے کے پاس ہی کام کریں, لیکن لیگل سٹیٹس پہ. ایک تو آپ کو پے ریٹ اچھا ملے, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی جو ہے نا وہ صحت کو لے کے جو ہے نا برقرار رہ کے چلیں. اچھا, کیونکہ صحت جان ہے تو جہان ہے, اچھا جان نہیں تو پھر بھائی جان بھی نہیں. چلے جی, اشتیاق بھائی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی گئے ہیں.
किस सिलसिले में गए थे और क्या माइंड था? इब्रार भाई मैं सच बताऊंगा, मैं कोई काम वगैरह करने के लिए नहीं गया था। मैं जस्ट घूमने के लिए गया था। मेरा कज़न होता है मैड्रिड में, अच्छा तो 3-4 दिन के लिए मैं गया था। अच्छा। पर जो मैंने सूरत हाल उधर देखी है, मैं तो किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि जाके यार कोई उधर काम करे। अच्छा क्योंकि असीब भाई ने जैसे बताया आपको कि 8 घंटे का बताते हैं तो 16-16 घंटे काम है। हमारा एक भाई है, वो डंकी लगा के गया था मोसमी से। तो बेसिकली 3 गए थे, तो उनमें 2 काम लगे हुए थे डोनर पे। अच्छा। हमारे सारे भाई यही बोलते हैं कि यार इधर से जाएंगे डोनर पे काम लग जाएंगे, ये और डोनर के अलावा की मिलता भी मिलता भी नहीं है, क्योंकि डोनर पे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। स्पेनिश जो है वो मतलब स्पेनिश हमें नहीं नहीं रखते काम पे ना। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो वो नहीं रखते हैं। तो वो 1 महीने में उसको 350 दिया उन्होंने, बोला 500 देंगे। कहते हैं जी पैदरोन करा के देंगे। पैदरोन वो होती है जो कि स्पेन में जब आप इंटर होते हो ना जी, समझो वहाँ पे आपकी एंट्री है। ठीक है, जब तक वो पैदरोन नहीं होती तो आपकी एंट्री स्पेन में तस्वर नहीं की जाती। तो अभी 3 महीने हो गए। जैसे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल होती है, जैसे उनकी यूनियन काउंसिल में जाके ये पैदरोन वगैरह करानी पड़ती है। कैसी लो जी आ गए हैं। हम आ गए इधर, हम एंट्री हो जाती है आपकी। उसके बाद 3 साल के बाद आप पेपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक उसकी वो नहीं हुई है, मतलब पैदरोन नहीं हुई है। तो अभी उसको 1 महीने में 350 यूरो दिया, 600-500 बोल के। तो एक छुट्टी भी नहीं महीने में। फिर दूसरे महीने में उन्होंने 300 दिया है। कहते हैं जी हमारा काम नहीं है। मतलब मर्जी है उनकी, मर्जी है उनकी, क्योंकि इलीगल बंदे का वो किधर जा भी नहीं सकता। और मजे की बात है कि जिधर वो मेरा भाई कज़न दोस्त काम करता है उधर वो शराब है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो शराबें भी बेचते हैं उधर। ठीक है, हमारे इस्लाम में मना है, सबको पता है। फिर भी उधर शवारमे के साथ शराब भी चाह रही होती है। ठीक है, बाकी स्पेन जाना मुश्किल नहीं है शेंजिंग में से। अभी हम रोमानिया में हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई पूछता नहीं है। टिकट लेनी है। आप तो सीप भाई से पहले गए थे? मैं सीप साहब से पहले गया हूँ और सबको मैंने ही बताया कि कैसे जाना है। इतना इजी है, क्योंकि पहले सारे डर रहे थे। ठीक है, तो जब गए तो किसी ने नहीं पूछा, बस एयरपोर्ट पे उन्होंने पूछा भाई अपनी TRC दे दें। तो मैंने उनको बोला उन्होंने कि किधर जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं विजिट के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और कुछ भी नहीं, TRC चेक की और पासपोर्ट। उन्होंने बोला कि ओके हैव अ नाइस फ्लाइट। तो ये जो TRC है तो 2 साल का था, शेंजन में होता है। तो आप उधर कितने टाइम लीगल रह सकते हैं, ये भी बता दें। अगर यहाँ से हम जाते हैं उधर 3 महीने तक हम उधर रह सकते हैं। अगर लीगल रहना चाहिए, काम वगैरह नहीं कर सकते हम, तो 3 महीने तक उधर रह सकते हैं। 3 महीने 90 दिन। ठीक है, तो बाकी यही हम मशवरा देते हैं कि आप लीगल रहें। अगर ज़रूरी नहीं आप रोमानिया में हैं, अगर आप किसी और मुल्क में, पोलैंड में हैं या बुल्गारिया में हैं, क्रोशिया में हैं, आप उधर ही काम करें, आप लीगल स्टे अपना रखें स्टेटस। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों तो आप आगे ट्रैवल कर लें अगर आपने करना है। हम तो यही मशवरा देते हैं कि भाई कुछ भी नहीं मिलता आगे, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेन यही है कि आप जिन कंट्रीज़ में आए हैं ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये रूल है कि आप यहाँ पर आते हैं ना, माइग्रेट करते हैं, आप लीगल स्टेटस पे हैं, वर्क परमिट पे हैं। इनका ये ला है कहीं पर 3 साल है, कहीं पर 5 साल बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, जिसे फॉर एवर पेपर कहते हैं, जिसे और अपनी पंजाबी जुबान में पक्का होना भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो है ना पक्के 3 साल बाद या 5 साल बाद, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल है, लेकिन मानिए कि 5 साल का जो है ना रूल है कि बंदा पक्का हो सकता है लीगल रह के। लीगल रह के। अब हम आए हैं यहाँ पर, हमें आते साल TRC कार्ड मिल गया। अब ना करते भी 8 महीना हो गया। अगर किसी और कंट्री में जाते हैं, पता नहीं मिलते भी हैं डॉक्यूमेंट कि नहीं मिलते, 3 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं या 8 साल लगते हैं। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं स्पेन में जिन्हें 7-7 साल हो गए उन्हें डॉक्यूमेंट मिले। इटली की बात करें, इटली में भी लोग 10-10 साल हो गए जलील हो रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे। बाकी मैं उधर गया हूँ तो देखा है रिहायशों का हाल बड़ा बुरा है। अच्छा, जैसे लाहौर में हमारे ना अंदर लाहौर में रिहायशें हैं कि बेड पे बेड है, दुबई में जैसे होती हैं। बड़ा टफ जिंदगी है। स्पेन लोग तो कहते हैं जाना है उधर, इटली क्योंकि वो इलीगल होते हैं तो कम से कम पैसों में रहते हैं और 300-300 यूरो, 200-200 यूरो, 150 यूरो दे के वो रह रहे होते हैं। तो बड़ा मुश्किल लाइफ मैंने उनकी उधर देखी है। तो ये भी जब आप जाते हो इलीगल तो कम से कम 1000 यूरो आपके पास होना चाहिए खाने का और रहने का। 3-4 महीने का खर्चा लेके जाए अगर आपने जाना है। जिसको ज़्यादा शौक है।
زیادہ شوق ہے وہ مٹھا ہو جائے گا 2-3 مہینے میں آپ کا پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشکل ہے. ہاں باقی اگر کسی کا کوئی ادھر ہے اچھا آدمی آپ کا بھائی کزن ہے وہ اگر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دے یا آپ کو مطلب ہے کہ ادھر سیٹنگ کروا دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اسیب بھائی اس میں آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ تاکہ جو ہے نا مطلب ادھر کی سیلری کے ساتھ آپ ان کو مطلب ادھر آپ کتنی سیلری لے سکتے ہو, ادھر جاؤ گے آپ اپنے لیے کتنے بچا سکتے ہو, لیگل میں آپ کتنے بچا سکتے ہو, اور اتنے گھنٹے وہاں کام کر کے آپ کتنے بچا انلیگل سکتے میں یہ ہے کہ انلیگل کا میں آپ کو بتاتا ہوں, ادھر 14 سے 16 گھنٹے کام کروائے جاتے ہیں اور چھٹی ایک نہیں ہوتی. شاید کسی کی اچھی لک بھی ہو جو 12 گھنٹے کام کر رہا ہو, منیمم جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ 12 گھنٹے. اگر کسی کو 1 سال ہو گیا 1.5 سال ہو گیا نا, میں نئے جانے والے بندے کی نہیں بات بتا رہا, 1-1.5 سال والے کی بندے کی بات بتا رہا ہوں, تو وہ زیادہ سے زیادہ اچھی سیلری جو کر رہا ہوگا نا دکانوں شکانوں میں ڈونر میں, وہ 750 سے 800 یورو لے رہا ہوگا. اچھا, اگر کو مزدوری کر رہا ہوگا 40 یورو یا 50 یورو دیہڑ ہوگی تو وہ 1100 1150 کما رہا ہوگا. لازمی نہیں ہے کہ آپ مہینے میں 30 دن ہی کام کریں تو آپ کو 1300-1400 ملے گا. لازم بات ہے چھٹیاں بھی تو دینی ہے نا, پھر اس کے بعد کئی دفعہ کام بھی بند ہو جانے ہیں. یہی ہے کہ آ جا کے روٹی رہائش دوسرے تیسرے خرچے سارے نکال کے, کیونکہ پردرون بھی پیسے میں کروانے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی مین ٹینشن ہے 3 سال بعد 13-14 ہزار یورو کا کانٹریکٹ جو کماؤ گے وہیں پہ لگاؤ گے, وہیں پہ لگانا ہے. اگر مہینے کے حساب سے لگائیں, اگر 800 کما رہے ہیں تو 300 اڑ گیا ہے یا 400 اڑ گیا, پیچھے بچا 400 ہی, گھر بھیجنے میں بھی پیسے لگنے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ رہنا ہے, آ جا کے زیرو. ادھر یہ حساب ہے, بے شک کمپنیاں آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں, کمپنی آپ کو سب سے مین بات ہے جتنے اکوموڈیشن دے رہی ہیں, اکوموڈیشن دیتی ہیں, پھر اس کے بعد فوڈ کا الاؤنس دیتی ہیں, جو سیلری ہوتی ہے تقریباً وہ ساری بچ جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کئیوں کو جو ہے نا وہ 150 یورو کھانے کا ادھر ملتا ہے, کئیوں کو 120 یورو ملتے ہیں, کئیوں کو 200 یورو کھانے کا ادھر ملتا ہے کہ وہ اپنے کھانے کے پیسے میں سے بھی جو ہے نا پیسے بچا لیتے ہیں. اور کئی بندوں کی سیلریاں جو ہے نا وہ 500 یورو ہے منیمم. ادھر جو سیلریز ہے نا وہ 480 یورو جو ہے نا اب ہر ایک بندے کو ہی مل رہا ہے. جو یہ بچت ہے کھانے کے پیسے علیحدہ ہیں 480 یورو مل رہا ہے, کئی بندوں کو 800 یورو بھی مل رہا ہے, کئی بندوں کو 900 یورو بھی مل رہا ہے. اکوموڈیشن سیپریٹ ہے, کھانے کے پیسے سیپریٹ ہیں. یہ جو علیحدہ پیسے ہیں نا 800 یورو 700 یورو یہ سیپریٹ ہیں, یہ آپ کی جو ہے نا بالکل سیونگ ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے مین بات, ایک ویک میں 2 چھٹیاں اور 8 گھنٹے ڈیوٹی, 5 دن میں 40 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور 8 گھنٹے کام ہے. تو یہ بھی وہاں پر بھی یہی قانون ہے, لیکن یہ جو ہمارے پاکستانی ہے مثال دیسی لوگ جو آپ نے بولا تھا, ہاں جی, وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں نا, وہاں پر لوگ آپ کا وہاں پر نا وہ ٹیکس نمبر پہ کام کرنے والوں کو کہتے ہیں آلتا, جو ٹیکس وہ دیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں آلتا. اچھا, وہ لوگوں نے پوسٹیں میں ان کی پڑھتا رہتا ہوں, کہتے ہیں 8 گھنٹے آلتا چلائیں گے یا 6 گھنٹے آلتا چلائیں گے, دیں گے 1200 یورو, رہائش بھی اس میں اپنی ہونی ہے اور اس کے بعد کھانا پینا بھی اپنا ہونا ہے. پھر جو مین بات آ جاتی ہے 8 گھنٹے آلتا چلائیں گے, کام 12 گھنٹے ہی کروائیں گے ان سے, اور ہفتے میں چھٹی بھی ایک ہی دیں گے انہیں. ڈاکومنٹ ملنے کے بعد بھی پھر پریشانی ہے, ایک پھنسے پھر اس کے بعد مزید اور پھنس گئے. تو بس آخری بات کرے کہ مطلب آپ کا جو ہے مشورہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بالکل ہی کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے. ہمارا تو اتنا اچھا مطلب ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا, تو میں نے جن کو بھی دیکھا ہے نا, جو ہمارے یہاں سے سارے دوست گئے ان کے مطابق بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. ہم نے ریشو نکالی ہے نا, جو تقریباً 8 سے 9 دوست ہمارے ساتھ کام کرتے تھے وہ گئے ہیں, تو میرے خیال میں ایک آدھ کوئی اچھا ہونا ہے ان میں, وہ بھی ان کی تب جب ادھر ان کے کسی اچھے بندے کی سیٹنگ ہو, تو باقی 6-7 بیچارے ایسے ہی ہیں, کبھی کام کر رہے ہیں کبھی نہیں, کبھی رہائش ہے کبھی نہیں ہے. تو کتنے ان میں سے واپس آنے کہتے ہیں کہ ہم واپس آ جاتے ہیں, کمپنی سے بات کرو, پر جب ایک دفعہ بندے کے ڈاکومنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ واپس نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد میں بندہ پچھتاتا ہے. مین یہاں پر رومانیہ میں بھی آ جاتا ہے, تھوڑے سے معاملات ایزی ہو رہے ہیں ہمارے فارنر کے لیے جو ہے نا, کچھ سوچ رہے ہیں. جس طرح دسمبر میں ایک تو ورک پرمٹ ختم کرنے لگے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور مین چیز پتہ چلا ہے کہ 3 سال بعد آپ پی آر کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. جس طرح پولینڈ میں 36 ٹیکس کے بعد آپ جو ہے نا وہ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. سلوواکیہ سلوینیا میں جو ہے نا جو ہے نا 36 مہینوں کے بعد ٹیکس پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی یہی سین ہوگا. اگر یہاں پر آپ لیگل رہتے ہیں 3 سال بعد آپ کو جو ہے نا فارغ پیپر مل جائے 10 سال کے, چپ کر کے بھائی جرمنی جائیں, فرانس جائیں, جانا ہے تو کسی اچھے ملک میں جائیں جہاں پر آپ کی جو ہے نا صحت بھی ہو اور اس کے بعد پیسے بھی آپ اچھے کمائیں. میری یہی رائے ہے کہ اگر آپ نے یورپ میں رہنا ہے اور اگر کام کرنا ہے,
سب سے پہلے دو چیزیں ہیں, ایک پیسے ہیں اور ایک ڈاکومنٹس ہیں. تو میری اپنی رائے ہے, باقی تو ہر بندہ اپنا کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, بہتر سمجھتا ہے. جو ادھر آتا ہے اتنے پیسے لگا کے آتا ہے, میری یہی رائے ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکومنٹس بناؤ, پھر پیسے کے لیے دوڑو. اگر پہلے پیسے کے لیے دوڑو گے تو پھر ڈاکومنٹ 10 12 15 سال وہ پھر عارضی ہوتی ہے. ہاں پھر وہ نہیں, پیسے ہی ہیں ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اور پیسے اسپین, جرمنی, فرانس ان ملکوں میں ہیں اور ادھر ڈاکومنٹس نہیں ہیں. یہی بات ہے بھائی. چلے جی, باقی اللہ خیر کرے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اور انفارمیشن دیں گے آپ کو. اور اچھی اچھی گڈ ہیں یہ ان کا سمجھو ہمارے ساتھ اس سال کا لاسٹ ولاگ ہے. ہاں تو انشاءاللہ جلد ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی. اوکے جی, اللہ لائک اینڈ سبسکرائب. سی بھائی یہاں بولے ذرا لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. اوکے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. حافظ.